سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سنی وہابی دیوبندی کی پہچان کیا ہے؟ سب سے اہم سوال ہے، اور یہ سوال ہمیشہ پوچھا گیا ہے، پوچھا جاتا بھی ہے۔ تو سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ اگر پہچان کرنی ہے سنی کون ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت قاطع شرک و بدعت کا نام لیا جائے، اور اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اگر اس کے چہرے میں نور بڑھ جائے، روشنی آ جائے، خوشی چھا جائے، تو سمجھ جانا کہ یہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پر اندھیرا سا چھا جائے، اس کا چہرہ بجھ جائے، اس کے چہرے میں جھریاں پڑ جائیں، تو پھر سمجھ جانا کہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، یہ وہابی دیوبندی کی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجاہد سنیت کا نام لیا جائے، یہ سب سے اچھی پہچان ہے۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کچھ کتابوں کا نام بھی اس کے سامنے لیا جائے، جیسا کہ فتاوی رضویہ کا نام لیا جائے، الدولۃ المکیہ کا نام لے لیا جائے، حسام الحرمین کا نام لے لیا جائے، اور ان کتابوں کے مطابق اگر اس کا عقیدہ ملتا ہے اور اگر وہ ان کتابوں کی تائید کرتا ہے تو پھر سمجھ جانا کہ یہ سنی ہے، اور ان کتابوں سے اگر اس کا عقیدہ ملتا جلتا ہے تو پھر وہ سنی ہے۔ اگر ان کتابوں سے اس کا عقیدہ نہیں ملتا ہے، ان کتابوں کا نام سن کر اگر اس کا چہرہ بالکل اتر جائے تو پھر سمجھ جانا کہ یہ وہابی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے بیان کیے ہیں، اور باقاعدہ باطل فرقوں کا رد بھی کیا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ڈنکا ہر جگہ بجتا ہے، پوری دنیا میں بجتا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور باقاعدہ اسی طرح کا سوال شارح بخاری مفتی شریف الحق علیہ الرحمۃ والرضوان سے پوچھا گیا، تو آپ نے بھی اسی طرح کا جواب دیا، جیسا کہ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149 پر موجود ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اچھی طریقے سے یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہابی اور دیوبندی کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام لینے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔